اور پہلا سوال جو میرا نور بھائی وہ یہی ہے کہ مجھے ذرا بیک گراؤنڈ بتائیں یہ ان چاروں کل کے حوالے سے کہ ان کا نزول کب کب ہوا؟ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ کافرون کا شان نزول، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ یہ بڑا شاندار آپ نے گفتگو کی۔ یہ مکی صورتیں ہیں اور مکی صورتوں کے جو ہمیشہ مضامین رہے، میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بتایا تھا، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت ہے۔ اور یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ پہلی امتوں میں موسیٰ کلیم اللہ پہ کوئی اعتراض ہوتا تھا، عیسیٰ روح اللہ پہ ہوتا تھا، یا دوسری شیس علیہ السلام پہ ہوتا تھا، یوسف علیہ السلام پہ ہوتا تھا، داؤد علیہ السلام، ذکر علیہ السلام، تو وہ خود جواب دیتے تھے۔ میں قربان جاؤں، نبی علیہ السلام شان مقدسہ ایسی ہے کہ اعتراض نبی کی ذات پر ہوتا ہے، جواب اللہ دیتا ہے۔ کیا کہنے ہیں؟ اور یہاں بھی جل استعمال قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یا ایھا الکافرون، اے کافرون۔ تو نبی اسلام کی شان میں مقدسہ میں جو کفار کوئی بے ادبی کر رہے ہیں تو جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے۔ اور خود تو نبی بھی جب تک اوپر سے وحی نہ آ جائے وہ تو گفتگو نہیں کرتے تھے، کلام نہیں کرتے تھے۔ سورہ اخلاص کے حوالے سے اور سورہ فلق و ناس کے حوالے سے خاص طور پہ یہ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام پر جادو کرنے کی کوشش کی گئی، اب یہاں جادو ہوا ایک الگ لفظ ہے، کوشش کی گئی، تو نبی اسلام پہ جادو کرنے کی کوشش کی گئی، جادو ہوا نہیں، ورنہ پھر وہ نعوذ باللہ آئے گا کہ نبی اسلام کے ذہن میں طہارت پہ بات آئے گی، پھر وحی کے نزول پر بات آئے گی اور اسلام پر بات آ جائے گی، تو کوشش کی گئی۔ جب نبی علیہ السلام پہ جادو کرنے کی کوشش کی گئی اور لبید بن اسم اور اس کی بیٹیوں نے، جو روایت میں آتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبرائیل امی کو بھیج کر انتخاب کیا مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کا کہ ابھی فلاں کنویں کے اندر جو ناخن، بال اور یہ چیزیں ہیں وہ نکالو اور سورہ فلق اور ناس پڑھو، اور گرہ نکالتے رہو، ایک میں کہ پتلا ہے اس پہ سوئیاں لگی ہیں، تو سورہ فلق اور سورہ ناس جتنا پڑھتے رہو، آیتیں پڑھ دی، 11 آیتیں ہیں، یہ نکالتے رہو گے اور یہ نکلتی رہیں گی، اور نبی صاحب پہ جو جادو کرنے کی کوشش کی وہ ختم ہو جائے گی۔ دراصل یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دینے کے لیے کیا گیا۔ تو جب بھی سورہ فلق، سورہ ناس، اس کی کثرت اس لیے کی گئی کہ یہ بھی آج بھی شیطانی معاملات سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ میں نے کبھی حدیث پڑھی تھی، میں بھی پڑھ رہا تھا، مشکاۃ شریف کی بھی آتے ہوئے میں نے پڑھی، بڑا دل باغ باغ ہوا کہ نبی صاحب نے فرمایا کہ جو شخص سورہ اخلاص کو 200 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو رات سونے سے پہلے سورہ کافرون کو پڑھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شرک سے بیزار کر دے گا۔ جو سورہ فلق اور ناس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے گا، شیاطینی چیزوں سے محفوظ ہو جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو مقرر فرما دے گا۔ اور ان کو معوذتین کہا گیا، معوذتین اور تعوذ کہا گیا۔ لیکن نبی صاحب ایک جگہ جا رہے ہیں تو آندھی آئی اور بارش آ گئی بہت تیز، نبی صاحب نے سورہ فلق اور ناس پڑھنا شروع فرمایا۔ آپ نے فرمایا تم، یعنی صحابہ کی طرف تم تعوذ کرو، تم سورہ فلق اور ناس کو پڑھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری غیبی مدد فرمائے گا، تمہیں شیلٹر میں لے لے گا۔ تو جب بھی ہمارے اکابرین نے سورہ، اچھا بہت سارے لوگ یہاں ایک نا اشکال پیدا کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی معوذتین میں سورہ کافرون نہیں ہے، آپ صرف سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ فلق پڑھیں، سورہ ناس، کیونکہ حدیث کے اندر ذکر تو خرطینی کو ہی ہے کہ سورہ اخلاص کا ہے، سورہ فلق کا ہے اور سورہ ناس کا ہے، مگر کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں جو اولیاء کاملین کے تجربے اور تجزیے سے ہوتا ہے۔ جب اولیاء اللہ کا، اللہ کے نیک بندوں کا تجربہ رہا ہو، تجزیہ رہا ہو، تو انہوں نے چاروں چیزوں کو شامل کر دیا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، مذائقہ نہیں ہے۔ ہاں یہ سنت نہیں ہے، سنت سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تعوذ، یعنی تعوذ میں معوذتین میں ان تینوں کو شامل کیا۔ کیونکہ بہت سے لوگ معوذتین میں صرف یہ 2 پڑھتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے ہیں، لیکن وہ لگتے ہیں ہاں، لیکن معوذتین میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اور یہاں میں ایک مزید بات کرتا ہوں، ایک شخص سورہ اخلاص بہت زیادہ پڑھتا تھا، تو حضور نے فرمایا اخبروا ان اللہ یحبہ، حضور نے فرمایا اس کو خبر دے دو کہ یہ سورہ اخلاص سے محبت کرتا، اللہ سورہ اخلاص کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے۔ کیا کہنے، سورہ اخلاص میں، سورہ اخلاص کے اندر خوبصورت توحید بیان ہے، اس میں توحید کا بیان ہے، کیا خوبصورت اس میں توحید بیان ہے۔ ہاں تو یہ ایک بڑی وجہ بھی ہے کہ ہم اکثر نور بھائی، ہم اپنے جب شو بھی یہاں پہ کرتے ہیں اور آپ لوگ میں اسپیسیفکلی دیکھتی ہوں، کیونکہ پھر ہم لوگ جو یہاں سنتے ہیں وہ گھر جا کے بھی اپلائی تو کرتے ہیں، تو چاہے وہ علامہ صاحب ہو، چاہے مفتی نور بھائی ہوں،
21 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے کی بار بار فضیلت، وہ جیسے بچوں کے حوالے سے کتنی دفعہ ہمیں کالز آتی ہیں تو آپ لوگ بتاتے ہیں بڑا مجرب نسخہ جو کہ آپ کو قرآن سے دیا گیا ہے. تو میں نا اب وہ سورہ وائز اس کو کر لیتی ہوں. میں اگر سورہ اخلاص کی قدر و منزلت کے حوالے سے بات کروں تو علامہ صاحب بیان کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ ماہ رجب میں آپ نے اپنے اس پروگرام میں جو قرآن کریم کے موضوعات پر رکھا ہوا آپ نے بہترین خوشائند بات ہے یہ. اور کیونکہ یہی ایام ایسے ہیں کہ جن میں قرآن کریم پر گفتگو زیادہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم کی ایک آیت خود بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف ایک آیت جو ہے وہ خود اپنے اندر اتنے فضائل اس کے اندر پوشیدہ ہیں کہ کہا یہ گیا ہے کہ اگر کوئی بڑی سے بڑی بھی حاجت ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں اگر آتا پڑھنا، تو وہ خدا کی بارگاہ میں فقط 70 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تلاوت کر لے تو اس کی ساری تمام حوائج شرعیہ خدا اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے. اللہ میں نے کتنی لینینسی دی ہوئی ہے کہ اگر نہیں آتا تو یہ پڑھ لو. اس لیے کہ قرآن کریم کو مثل آئینہ قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے کہ آئینہ ہے، ہم اپنی شکل و صورت کو دیکھتے ہیں، لیکن دنیا کے آئینے میں اور اس قرآن کے آئینے میں ایک فرق ہے. یہ دنیا کا آئینہ جو ہے یہ جتنی بھی خوبیاں بیان کرے گا آپ کی، وہ فقط ہر ظاہری خوبی اور ظاہری برائی کو بیان کر سکتا ہے کہ آپ کے بناؤ سنوار میں یہ کمی رہ گئی ہے، آپ کے بیک میں یہ کمی رہ گئی ہے، آپ کی خوبصورتی یہ کمی رہ گئی ہے. لیکن یہ دنیا کا آئینہ آپ کی اندر کی خوبیوں کو اور برائیوں کو نہیں بتا سکتا. آئینہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. آئینے کو اس سے غرض نہیں ہے کہ میرے سامنے میرا مالک کھڑا ہوا ہے یا کوئی اور مہمان کھڑا ہوا ہے. جو حقیقت ہوگی بتا دے گا، جو خوبی ہوگی بتا دے گا، جو برائی ہوگی بتا دے گا، لیکن جو بتائے گا ظاہری. قرآن کریم ایک ایسا آئینہ ہے کہ جس میں ہر ظاہر بھی واضح ہے اور ہر باطن بھی واضح ہے. کیا بات ہے. اندر کی ایک پوشیدہ چیز کو اجاگر کر دیتا ہے قرآن کریم. سورہ دہر میں اس لیے کہا تھا اِنَّ هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ، ہم نے تمہیں ہدایت کر دیا. ما شاکر وما کفور، اب تمہاری مرضی، تم شکر کرنے والے بن جاؤ یا تم ناشکر بن جاؤ ہمارے، ٹھیک ہے نا. تو یہ خدا عالم کے عظیم احسانوں میں سے ایک احسان ہے. اسی طریقے سے جتنی بھی قرآن کریم کی ہر سورہ، ہر آیت اپنے اندر فضائل کمالات کو سمیٹے ہوئے، لیکن سورہ اخلاص جو ہے خاص طور پر یہ سورہ اخلاص، اس کا لفظ جو ہے خود اس کے معنی کو ظاہر کر دیتے ہیں کہ یعنی پروردگار عالم اپنے بندے پر کس حد تک مہربان ہے. ٹھیک ہے. اچھا، واحد سورہ ہے قرآن کریم کا جو 4 آیات پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، لیکن تمام مفاہیم توحید، پورے قرآن کریم کے مفاہیم توحید اس سورہ کے اندر اللہ نے مخصوص کر دی ہیں. پورا قرآن ایک طرف رہا، توحید کے کہاں پر توحید کی فضیلت بیان کی، ایک یہ سورہ اپنے مقام پر اللہ رہا. اکبر. اور جب پوچھنے والوں نے پوچھا تھا، کسی نے رسول خدا سے، یہودیوں نے سوال کیا تھا کہ ہمیں اپنے خدا کی توصیف بیان کیجیے ہمارے سامنے، تو چھٹے ماہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جد 3 روز تک خاموش رہے تھے. ٹھیک ہے نا. یہ جواب دینے میں 3 روز تک خاموشی اختیار کی تھی. اور جب یہ سورہ کا نزول ہوا اور وحی الہی ہوئی، ٹھیک ہے، جیسے بھی نور بھائی نے کہا کہ ان چاروں سوروں میں خوبی یہ ہے کہ اس میں خدا حبیب کا جواب خود دے رہا ہے. تو پھر کہا تھا کہ میرے حبیب کو جواب دو، بتاؤ. یہ جب حکم الہی ہوا، یہ میں نہیں کہوں گا کبھی بھی اپنے عقیدے کے تحت کہ رسول پہلے دن جواب نہیں دے سکتے تھے، رسول اس وقت بھی جواب دے سکتے تھے، لیکن مسلط انتظار میں تھے نا مشیت الہی کے، کہ وہ چاہتے تھے کہ خدا جیسی توحید کو بیان کرنا چاہتا ہے میں ویسی توحید بیان کروں نا. پھر کہا تھا میرے حبیب اب یہ توحید صفات بیان کرو، کون ہے خدا. ٹھیک ہے. تو 3 دن خاموشی اختیار کرنے کے بعد پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کی تھی کہ خدا کون ہے. اللہ اکبر. اس لیے امام فرماتے ہیں کہ جب میرے جد میں نے چھٹے امام کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے سنا کہ میرے جد جب خدا کی عبادت کر لیا کرتے تھے تو کہتے تھے عبد اللہ وحدہ، میں نے اس وحدہ لا شریک کی عبادت کی، میں نے اس وحدہ لا شریک کی عبادت کی. تو جتنی توحید پر گفتگو اس میں کی گئی. اچھا، قرآن کریم کی واحد سورہ ہے یہ کہ جس کو ہم کہنا ہے کہ جو آل راؤنڈ صفات کی حامل ہے، تمام تر صفات، تمام تر حوائج، تمام. امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص
گھر میں داخل ہوتے ہوئے سورہ معوذتین کی فضیلت اپنے مقام پر ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، باہر سے گھر میں داخل ہو رہے ہیں آپ، تو سورہ معوذتین کی تلاوت کیجئے، تاکہ اگر کوئی باہر کی کوئی بھی چیز جنات میں سے، شیاطین میں سے، انسانوں کے شر ہے، حسد ہے، حاسدین کو کوئی چیز ہے، تو تاکہ گھر میں داخل نہ ہو، داخل ہونے سے پہلے ان سوروں کی تلاوت کر کے اپنے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن سورہ اخلاص کے لیے خاص طور پر کہا گیا ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور گھر سے نکلتے ہوئے سورہ اخلاص تلاوت کرے گا، اس کے تمام دنیاوی اور اخروی معاملات اور بالخصوص مادی جتنے معاملات ہیں، دیکھیں ہم مادی دنیا میں رہ رہے ہیں تو ہمارا تمام چیزوں کو تلاوت کرنے کا مقصد جو ہے وہ روحانیات سے زیادہ پہلے مادیات کی طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ مادی ضرورت پہلے پوری ہو جائے، روحانی تو ہو ہی جائیں گے۔ جیسے علامہ صاحب کہتے ہیں جب گھر میں انٹر ہو تو ایک تو پھر آپ سلام کریں، سلام کے بعد آپ درود پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر آپ سورہ اخلاص پڑھیں، تو کہتے ہیں کہ یہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ آپ کی نا قبر کی تیاری بھی ہو رہی ہے کہ جب قبر میں جب آپ ایک دم دیکھیں گے نور آئے گا تو آپ نے وہاں پہ بھی سلام کرنا ہے، درود پڑھنا ہے، پھر جب یہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، کلمہ پڑھیں گے تو آپ بتا دیں گے، اپنا پہلے سے اپنا انٹروڈکشن کرا دیں گے۔ اچھا، میں معوذتین میں ایک اور پھر سورہ اگر جو فلق آ جاتی ہے تو میں چاہوں گی سورہ فلق پہ بھی جواد بھی ذرا روشنی ڈالے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ دیکھیے یوں تو پورا ہی قرآن مجید جو ہے وہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، جیسے کہ خود اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کے ایک ایک حرف پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کی صداقت پر ایمان رکھتے ہوئے، ہم پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی اگر کوئی آیت پڑھتے ہیں تو وہ رحمت الہی کے نزول کا سبب تو ہے، لیکن مختلف امراض اور مختلف کیٹیگریز کو دیکھتے ہوئے جو نسخے تجویز کیے گئے ہیں جنہیں ہم روایات کی صورت میں دیکھتے ہیں تو اس کی بہرحال اپنی ایک فضیلت ہے۔ روایات میں جملہ ملتا ہے کان رسول اللہ یتعوذ بہما عن عین الجن والانس، کہ اللہ کے رسول کی سیرت میں یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ ہوتا تھا کہ آپ اکثر اوقات جنوں اور انسانوں کی بد نگاہی سے بچنے کے لیے لوگوں کو تعلیم فرماتے تھے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھا جائے۔ اسی طریقے سے بعض روایت میں کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے سامنے لایا گیا، وہ بے ہوش تھا، اللہ کے رسول نے پانی کا برتن منگوایا، سورۃ الفاتحہ کو پڑھا، معوذتین کو پڑھا اور اس کے پانی کو اس کے چہرے پہ چھڑکا تو فبرئ منہا، وہ اس غشی سے افاقہ پا گیا۔ اصل بات یہ دیکھیں جیسے ابھی زامن صاحب نے بیان کیا، مولانا نے بیان کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم بہت اس کو عام ایک چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں روایت میں یہ بھی روایت میں یہ بھی ہے کہ اسم اعظم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص کیونکہ کوڈ ورڈز میں سے ایک ہوتا ہے، وہ بسم اللہ کے اتنا قریب ہے جتنی آنکھ کی پتلی سیاہی کے قریب ہے، یہ جو سیاہ پتلی ہے سفیدی کے قریب ہے، اتنا اسم اعظم بسم اللہ سے قریب ہے۔ سورۃ الفلق کے بارے میں خاص طور پہ آیا کہ من قرأہا کأنما قرأ جمیع الکتب التي انزلها اللہ علی الانبیاء، گویا کہ سورہ فلق پڑھنے والا ایسا ہے جیسے اس نے تمام انبیاء پہ نازل شدہ کتابوں کو پڑھ لیا، اس میں ایک ایک نام لے کر ایک ایک چیز کے شر سے جو ہے پناہ مانگی گئی ہے، پھر وہ آگے جا کر نفسات فی العقد ہے، اور پھر حاسد نزا حسد ہے، اور رات کے اندھیرے سے جو پسد ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ ان سوروں کو جہاں ہم نماز میں پڑھنے کی تاکید ہے ہمیں کہ اگر نماز میں کوئی سورۃ الفلق پڑھتا ہے تو علماء نے کہا کہ سورۃ الناس بھی پڑھے، کیونکہ یہ جوڑا جوڑا اتارا ہے، معوذتین پناہ مانگنے والے دو سورے، ان کو ساتھ ساتھ پڑھیں، اور عام طور پہ بھی روٹین میں اس کو عادت ہم بنائیں، جب بھی کوئی اچھا لباس پہنا، کسی کو اچھی چیز دیکھی، ایک تو ماشاء اللہ کا جملہ ضرور کہیں، اور کم سے کم یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اس کو چہرے پہ پھیر لیں۔ اور ایک چیز اور میں یہاں بیان کر دوں، تعوذ اور تعویذ اور یہ تعوذ جیسے بھی علماء کرام نے بیان کیا، یہیں سے ایک لفظ تعویذ بنا ہے۔ آج بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کو تعویذ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تعویذ کا لفظی معنی کسی کو کسی کی پناہ میں دینا۔ دیکھیے بہتر تو یہ ہے قرآن مجید کو پڑھا جائے، کیونکہ روایت میں بار بار لفظ آیا ہے من قرأہا، جس نے پڑھا۔ ابھی جیسے بیان کر رہے تھے کہ اصل تو پڑھنا اجر ہے، لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو پڑھ نہیں سکتا، مجنون ہے، گونگا ہے، وہ بتائیے وہ من قرأ کی منزل پہ کیسے آئے گا؟ چلیں آپ کہیں کہ زبان سے نہیں پڑھ سکتا، گونگا ہے، لیکن ویسے تو پڑھ سک رہا ہے دل میں۔ ایک آدمی اپنے سینس میں ہی نہیں ہے، اس کے لیے حل کہاں ہے؟ اس کے لیے اب یہ حکم ہے کہ طہارت کی حالت میں اگر قرآن مجید کے مختلف سورے یا معصور دعائیں جو مروی ہیں اگر اس کے گلے میں رکھ دی جائیں تعویذ صورت میں تو بالکل اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ البتہ خود سے بنائی ہوئی کوئی چیزیں ان کو کرنا وہ بہرحال شریعت نے منع ہے۔ تو سورۃ الفلق ہو، سورۃ الناس ہو، قرآن کا ایک ایک حرف شفا بھی ہے اور برائیوں سے امان بھی ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ جیسے سورہ فلق جب بات کرتے ہیں ساتھ میں پھر ہم سورہ ناس جیسے فوراً آتے ہیں، میں زنیرہ جی آپ سے یہاں پہ کروں گی کہ آپ کس طرح سے سورہ ناس جو ہے اس کی فضیلت کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کائنات میں ہر طرح کی انرجیز ہیں، اور سب سے بڑا جو ہمارا دشمن ہے ازلی شیطان، اور اس کے مختلف ہتھیار ہیں، مختلف ٹولز ہیں، وسوسے بھی ڈالتا ہے،
خوف زدہ بھی کرتا ہے, لالچ بھی پیدا کرتا ہے, حسد بھی دلوں میں ڈالتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت پروٹیکشن ہمیں دی. جیسے ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے آس پاس وائرسز ہیں اور ہمیشہ ہیں, ہمیشہ ہی ہیں. اب ذرا ایکسپلور کرنے لگے ہیں ہم, پہلے نہیں پتہ چلتا تھا. میرا یہ ایمان ہے, اور جو میں اس پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہنا بھی چاہتی ہوں, کہ جب کوئی وائرس آتا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ویکسین بن گئی ہے, تو آپ اس کے اوپر کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یہ ویکسین ہے جس کی وجہ سے جب میرے بلڈ میں یہ شامل ہو جائے گی تو اس میں وہ انرجی آ جائے گی کہ وہ وائرس سے لڑ لے گی اور مجھے اس وائرس کے برے اثرات سے بچا لے گی. تو چونکہ کائنات میں بہت سے وائرسز ہیں نیگیٹیوٹیز کے, جن میں سے حسد سب سے بڑی چیز ہے, اور پھر وسوسے. کبھی کبھی انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ کوئی حسد کر نہیں رہا ہوتا, وسوسہ. مثلا بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا, وہ کہتے ہیں لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں, جبکہ جب آپ انہیں اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کس بات پہ تم سے حسد کرتے ہیں. وہم, یا مجھے کسی کی نظر لگ گئی, وہم. تو نظر لگتی بھی ہے ایک تکلیف, اور نہیں لگتی اور آپ سوچ رہے ہوتے ہیں لگ گئی ہیں تو دوسری تکلیف, کہ مینٹل ٹارچر ہو رہا ہے کہ مجھے کسی کی نظر لگ گئی ہے, مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے. لوگ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں مگر نہیں بھی کرتے. تو آپ, یہ خوف ہی بہت ہے. یعنی مجھے صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ مجھ پہ کچھ ہوا ہے, یا آپ مجھے چائے کا ایک کپ دیں اور آپ مجھے کہہ دیں اس میں کچھ ڈلا ہوا تھا, تو ڈلا ہوا نہیں ہوگا, وہ جو اسٹریس سے مجھے نقصان ہو جائے مجھے دماغ میں نا وہم کا تو کوئی علاج نہیں ہے, آپ نے سوچا ہوا کہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دو خاص طور پر سورہ, ویسے تو پورا قرآن پاک اول تا آخر, سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک ہدایت ہی ہدایت, رحمت ہی رحمت, پروٹیکشن ہی پروٹیکشن ہے. لیکن اسپیسیفائی کر دیا, کیونکہ پورا قرآن پاک ایک دن میں پڑھنا تو ظاہر ہے کہ ہم جیسے ناکارہ لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کر دیا کہ یہ صورتیں, خاص طور پہ سورہ ناس, تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے آخری سورہ, سب سے چھوٹا, میں اس پہ آؤں گی, چھوٹی سی مجھے بریک لینی, بریک کے بعد ملتے ہیں.